کہ half of the kids in my batch did not know what the field is about. اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں مطلب میرا پہلا تھاٹ KU کو دیکھ کے یہ تھا کہ میں گھوم جاؤں گی یہاں پہ. دیٹس واٹ آئی ٹولڈ مائی مدر کہ میں نے تو امی یہاں گھوم جانا ہے. تو شی اسلیپڈ می کہنے لگی چپ کر جاؤ اپنے اورینٹیشن اٹینڈ کرو. دا گرلز ان مائی بیچ ہی تھاٹ میں اس کی سینئر ہوں. تو آئی واز لائک نہیں بھائی میں آپ کی ہی بیچ میٹ ہوں. اور جو سب سے میں نے اپنے ساتھ غلط کام کیا نا وہ میں CR بن گئی فرسٹ سیمسٹر میں. تو فرسٹ ایئر میں ایگزامس بھی میں نے اسی طرح دیے کہ بس میں پوری رات جاگ کے پڑھتی تھی اور روتی تھی کہ یا اللہ یہ تو نہیں ہوگا مجھ سے تو نہیں ہوگا. پلس آئی چوز مائکرو بایولوجی بیکاز مجھے مطلب مائکرو آرگینزمس کی جو دنیا ہے نا وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ون آف مائی فیوریٹ سٹ کام کیریکٹرز واز اے مائکرو بایولوجسٹ. دیر واز دس شو دا بگ بینگ تھیوری, اس میں ایک کیریکٹر تھی برنیڈیٹ, تو وہ مائکرو بایولوجسٹ تھیں. تو میں ان سے بھی انسپائر ہوئی. مطلب جو ٹھپا لگایا نا میں نے مائکرو پہ وہ اس شو کی وجہ سے لگا. تو مطلب فرسٹ سیمسٹر والی ردا کو پروپوزل لکھنا نہیں آتا تھا, لیکن تھرڈ ایئر والی ردا کو آتا ہے پروپوزل لکھنا. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف کیجول گفتگو. دس از یور ہوسٹ نبیہا شاہ صدیقی, اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ردا علیانی. ردا کراچی یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجی کی تھرڈ ایئر اسٹوڈنٹ ہیں. آج ہم ردا سے مائکرو بایولوجی کی فیلڈ, اس کی کریئر اپارچونیٹیز اور اسکوپ کے بارے میں بات کریں گے. آئیے ملتے ہیں ردا سے. السلام علیکم ردا, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں نبیہا, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اور آج کل کیا چل رہا ہے؟ فی الحال تو لیب ایگزامس چل رہے ہیں. لیب ایگزامس کے علاوہ بس پڑھائی چل رہی ہے اور فائنلس کی تیاری ہو رہی ہے. تو اگر ہم اسٹارٹ کریں شروع سے, تو اپنی اوور آل جرنی کے بارے میں بتاؤ. اچھا, تو بیسکلی آئی ہیو ڈن او لیولز اینڈ اے لیولز. تو KU واز اے ہول نیو ورلڈ فار می. اور اوبیسلی کیونکہ ہم کووڈ میں نے گریجویٹ کیا تھا اے لیول سے, اینڈ آئی ٹوک اے گیپ ایئر. تو وہ بھی ایک بہت بڑا جمپ تھا آ کے, مطلب ایک سال آپ بالکل نہیں پڑھ رہے اور پھر اچانک سے آپ کے اوپر پڑھائی کا اتنا برڈن آ رہا ہے. تو دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی ہیڈ ٹو گو تھرو, اور وہ کافی میرے لیے بہت لائک اسٹرگلنگ پیریڈ تھا میرا. تو فرسٹ ایئر میں ایگزامس بھی میں نے اسی طرح دیے کہ بس میں پوری رات جاگ کے پڑھتی تھی اور روتی تھی کہ یا اللہ یہ تو نہیں ہوگا مجھ سے تو نہیں ہوگا. تو وہ بہت مشکل چیز تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے فرسٹ سیمسٹر تو کلیئر ہو گیا اور بہت اچھی طرح کلیئر ہوا. مطلب 90s میں تو نہیں آئے نمبر, لیکن اچھے آ گئے, پاسنگ مارکس آ گئے, اتنے تھے کہ میں سیٹسفائڈ تھی. تو جرنی میری بہت آسان تو نہیں تھی میرے, مطلب پرسنلی فرسٹ سیمسٹر واز ریئلی ٹف, لیکن آئی آلسو ایکسپلورڈ اے لاٹ آف تھنگس اباؤٹ مائی سیلف. اور اوور آل بھی میں نے بہت ساری چیزیں ایکسپلور کی. جیسے سب سے ایک چھوٹی سی بات ہے, یہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہوگی, لیکن میں نے پہلی دفعہ KU کے بینک میں جا کے اپنی فیس بھری اکیلے. میرے لیے بہت بڑی بات تھی, کیونکہ میں آج سے پہلے کبھی اس طرح نہیں کیا تھا کہ امی ابا بھر رہے ہیں. پہلی دفعہ میں نے فی واؤچر لے جا کے لائن میں کھڑے ہو کے میں نے فیس بھری. اور مطلب میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی سب مجھے کہتے تھے یہ تو برگر ہے, یہ تو برگر بچی ہے, یہ تو یوں, یہ تو یہ. تو اس چیز سے بھی پھر میں ایونچولی نکل آئی اور میں نے دوستیاں بھی بنائیں, میں نے ٹیچرس سے بھی دوستیاں کی. انفیکٹ سب سے پہلی جو میں نے ڈپارٹمنٹ میں دوستیاں کی وہ میں نے HOD سے اچھی PR بنائی, اور جو وہاں کا ایڈمنسٹریشن کے جو اسٹاف ہے ان سے PR بنائی, اور ٹیچر سے بنائی. اور جو سب سے میں نے اپنے ساتھ غلط کام کیا نا وہ میں CR بن گئی فرسٹ سیمسٹر میں. تو دیٹ واز آلسو اے چیلنج, کیونکہ ہر طرح کے, ایز آئی سیڈ, ہر طرح کے لوگ ہیں. تو سب آپ کو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کیپیسٹی میں. کوئی آپ کو ایز اے CR اپنا سلیو سمجھ کے بات کر رہا ہوتا ہے, کوئی بالکل بھی آپ کو اٹینشن نہیں دے رہا ہوتا, مطلب بالکل آپ کی بات نہیں مان رہا ہوتا. لیکن اگین آپ اگر رسپانسبلٹی لے رہے ہو تو پھر یو ہیو ٹو لرن ٹو ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو لرن. اور مطلب اب میں تھرڈ ایئر میں آ گئی ہوں. اب یہ حال ہے کہ میں نے CR نہیں بننا تھا اس سیمسٹر, لیکن میرے کلاس میٹس نے مجھے وہ کیا, لائک ٹیچر کو بولا کہ نہیں ہمیں تو یہی چاہیے CR. تو میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتی بیکاز آئی ہیو ادر رسپانسبلٹیز ایز ویل. لیکن مطلب اب لکنگ بیک کہ اس وقت کوئی سنتا نہیں تھا اور تنگ کر رہے ہوتے تھے بچے, آج وہی بچے ہیں جو مجھے اپنا ریپرزینٹیٹیو سمجھ کے بیٹھے ہیں. ابھی بھی آئی ایم ناٹ دا CR, میں نے لائک آئی بیکڈ آؤٹ آف اٹ, لیکن اسٹل آل دا گرلز دے کم ٹو می وین دیر ان ٹربل, دے کم ٹو می اف دیر از سم تھنگ. اینڈ ان فیکٹ ابھی ریسنٹلی ون آف دا گرلز سیڈ کہ CR نہیں, تم جو ہے گرلز ریپرزینٹیٹیو ہو, تم ہماری ریپرزینٹیٹیو ہو.
تو بہت کچھ سیکھنے کو ملا, بہت سارے لوگ ملے, اچھے بھی ملے, برے بھی ملے. اسی طرح ایکسپیرئنسز بھی اچھے بھی تھے, برے بھی تھے. لیکن اوور آل آئی تھنک اٹ واز اے گڈ جرنی. مطلب آپ کی جرنی جو ہے اگر وہ بہت ہی اچھی رہی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں برا وقت نہیں آیا ہوگا. ایک اچھی جرنی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے, اور اس میں برے پیریڈس بھی ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں. اٹس اباؤٹ ہاؤ یو ٹیکل دیم, اور آپ کے مطلب ہاؤ ڈو یو لرن فرام دوز ایگزیکٹلی, ایکسپیرینسز. اور آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے, تو وہ امتحان آپ نے کلیئر کرنا ہوتا ہے. دیٹ از واٹ میکس یور جرنی سکسیزفل. بٹ KU میکس یو لرن سو مینی تھنگس. ایگزیکٹلی, یس اٹ ڈز. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں, واٹ از مائکرو بایولوجی؟ اوکے, سو مائکرو بایولوجی جو ہے وہ نام سے پتہ چل رہا ہے کہ بایولوجی کی ہی ایک فیلڈ ہے. مائکرو بایولوجی اگر میں سمپل الفاظوں میں ڈالوں, اٹس دا اسٹڈی آف مائکرو آرگینزمس انکلوڈنگ بیکٹیریا, وائرس, فنگس, ایلجی اینڈ پروٹوزوا. تو مائکرو بایولوجی میں ہم ان کے بارے میں اور ان کے پروڈکٹس کے بارے میں, یا ان کے جو انفیکشنز یا ڈیزیزز ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں اس کے بارے میں, اور بھی بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. کیونکہ مائکرو آرگینزمس جو ہیں نا وہ ہر جگہ ہیں, دے آر ایوری ویئر. اور مطلب بہت انٹرسٹنگ فیلڈ ہے یہ. لائک مور پیپل شوڈ لرن اباؤٹ دس. اس فیلڈ کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی ایک فیلڈ ایگزسٹ کر رہی ہے اور کیا کیا اس پہ کام ہو رہا ہے. صحیح. تو پھر فردر مور اگر ہم بات کریں تو وائی ڈو یو چوز مائکرو بایولوجی؟ اوکے, سو بیک وین آئی واز ان A levels, دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی ریسرچ. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ آئی ہیو آلویز بن گڈ ایٹ سائنس, اور ہمیشہ سے مجھے بایولوجی پڑھنے کا بہت شوق تھا. تو آٹومیٹکلی مائی پیرنٹس ایزیومڈ کہ اس کو بایو پسند ہے تو یہ ڈاکٹر بنے گی, جو کہ آئی گیس ہر پاکستانی فیملی میں ہوتا ہے کہ بیٹی ہے تو ڈاکٹر بنے گی, بیٹا ہے تو انجینئر بنے گا. تو کچھ حد تک تو میرا بھی یہی تھا کہ ہاں ڈاکٹر بنوں گی. لیکن ان A levels جب تھوڑی کریئر کاؤنسلنگ ملی, مطلب آئی واز پریولیجڈ انف کہ میرے کالج میں کریئر کاؤنسلرس اویلیبل تھے, اور ایسے ٹیچرس بھی اویلیبل تھے جو کریئر کاؤنسلنگ کر سکتے تھے. تو ان سے بات کرنے کے بعد مجھے آئیڈیا ہوا کہ بھائی میڈیکل سے آگے بھی ایک دنیا ہے. اور ون آف مائی پروفیسرز جو مجھے فزکس پڑھاتے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی میڈیکل MBBS اور BDS سے آگے بھی ایک دنیا ہے, وہاں بھی دیکھو, ریسرچ کی طرف بھی جاؤ. مطلب بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے اس بات پہ. تو دیٹس وین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ مائی ریسرچ کہ یار MBBS تو نہیں کرنا. اب MBBS نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے. کامرس میں مجھے انٹرسٹ تھا نہیں, انجینئرنگ میری بس کی تھی نہیں. تو میں نے تب فیلڈ سرچ کرنی شروع کی, جس میں سب سے ٹاپ پہ بایو ٹیکنالوجی تھا, بایو کیمسٹری تھا, جینیٹکس تھا, مائکرو بایولوجی تھا. تو آئی چوز مائکرو بایولوجی بیکاز مجھے مطلب مائکرو آرگینزمس کی جو دنیا ہے نا وہ بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ون آف مائی فیوریٹ سٹ کام کیریکٹرز واز اے مائکرو بایولوجسٹ. دیر واز دس شو دا بگ بینگ تھیوری, اس میں ایک کیریکٹر تھی برنیڈیٹ, تو وہ مائکرو بایولوجسٹ تھیں. تو میں ان سے بھی انسپائر ہوئی. مطلب جو ٹھپا لگایا نا میں نے مائکرو پہ, وہ اس شو کی وجہ سے لگا. اور ویسے بھی مطلب ہمیشہ سے مجھے ڈیزیزز اور فنگس, وائرس, ان سب کے بارے میں پڑھنے میں, مطلب بایولوجی میں بھی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو O levels A levels میں یا انٹر میٹرک میں, تو مجھے ہمیشہ سے یہ چیز بہت فیسینیٹ کرتی تھی. ان کے سیپریٹ کنگڈمز وغیرہ بھی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو آپ کو مطلب جب آپ پڑھتے تھے اس وقت, مطلب میں پڑھتی تھی تو مجھے ہوتا تھا یار یہ بڑی مزے کی چیز ہے, مطلب یہ باقی چیزوں سے ڈفرینٹ ہے, ہیومن انیٹمی سے ڈفرینٹ ہے, تو یہ کام کی چیز لگ رہی ہے. تو پھر ابھی بھی جب میں نے A levels میں ریسرچ کی تو دیٹس وین آئی واز لائک کہ نہیں یار آئی تھنک دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اس کے علاوہ یہ کہ آئی ٹاک ٹو اے فیو آف مائی سینئرز, اور پھر اگین کالج میں بھی پروفیسر سے, ٹیچر سے بات کی, اور پھر خود میں نے اس کے اسکوپ کے بارے میں پڑھا, کیونکہ آئی ہیڈ نو آئیڈیا. مطلب مجھے یہ تو بتا دیا سب نے کہ ہاں فیلڈ اچھی ہے, لیکن مجھے یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کہاں سے پڑھایا جا رہا ہے, اس کا اسکوپ پاکستان میں کیا ہے, مجھے جاب کہاں ملے گی, میری سیلری کتنی ہوگی, یہ باتیں مجھے کسی نے نہیں بتائیں. اونلی ون آف دا ٹیچرز مینشن کہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, لیکن دیٹ از ناٹ ٹرو. صرف کراچی یونیورسٹی میں نہیں پڑھاتے, اب ضیاء الدین میں بھی پڑھاتے ہیں, جنہ میں بھی پڑھاتے ہیں. تو یہ تھا کہ پھر میں نے یونیورسٹیز کی لسٹ بھی نکالی, اس میں ہاں جنہ واز دیر, لیکن جو زیادہ تر لوگوں نے مجھے جو پش کیا نا وہ
کراچی یونیورسٹی کی طرف ہی کیا کیونکہ فیکلٹی یہاں کی سب سے بیسٹ ہے. لیکن دین اگین ایز آئی سیڈ کہ اس سے زیادہ مجھے انفارمیشن کسی نے نہیں دی. مجھے گوگل پہ جا کے ہی دیکھنا پڑا کہ بھائی یہ کیا ہے, مجھے جاب کہاں ملے گی. بیکاز اوبیسلی آئی ہیڈ دا آئیڈیا کہ یہ فیلڈ ہے کیا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ اس فیلڈ کی اپلیکیشن کہاں ہے یا کیسے ہو رہی ہے. تو تب مجھے پھر گوگل کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانا پڑا اور گوگل سے مجھے ساری انفارمیشن ملی. باقی یہ کہ پھر یہاں آ کے بھی تھوڑا سا ٹیچرس سے ڈسکس کر کے تو مجھے آئیڈیا ہوا, لیکن فرسٹ سیمسٹر تک گوگل سے ہی کر رہی تھی میں. اب پہلا دن جو تھا وہ بڑا کیوٹک تھا کیونکہ کوئی مینجمنٹ کے لوگ تو تھے لیکن بچے بہت مس مینج ہوئے تھے خود ہی, کیونکہ اوبیسلی سب کا پہلا دن تھا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کلاس ہے بھی کہ نہیں ہے, کہاں ہے کلاس, ٹیچرس کون ہیں. تو میں خود بھی بہت ڈری ہوئی تھی کہ بھائی یہ پہلا دن ہے اور اوبیسلی ایک لمبے عرصے کے بعد آپ آ رہے ہو اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں. مطلب میرا پہلا تھاٹ کیو کو دیکھ کے یہ تھا کہ میں گھوم جاؤں گی یہاں پہ. اور دیٹس واٹ آئی ٹولڈ مائی مدر کہ میں نے تو امی یہاں گھوم جانا ہے. تو شی سلیپڈ می کہنے لگی چپ کر کے جاؤ, اپنے اورینٹیشن اٹینڈ کرو. تو یہ تھا پہلے دن بہت زیادہ نا, مطلب بچے ادھر سے ادھر, سب کی شکلیں بنی ہوئی ہیں, میری بھی بنی ہوئی ہیں, مجھے گھر سے بھی کالیں آ رہی ہیں کہ ٹھیک ہو, سب سمجھ آ رہا ہے, کلاس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو خیر پہلے دن تو مینجمنٹ نے آ کے بولا کہ ابھی آپ لوگ کی کلاسز نہیں ہیں, آپ لوگ ابھی اپنے سبسیڈری سبجیکٹ کی لسٹ ہم آپ کو دیں گے, آپ کے پاس آپشن ہے, اس میں سے آپ سلیکٹ کرو, نام لکھو اور پھر ہم آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا کہاں کہاں ہو گیا. تو اب یہ کہ پہلے دوسرے دن ہلکی کلاسیں ہونا شروع ہوئیں, آرام سے بچے آنا شروع ہوئے. تو اب یہ تھا کہ ہاف آف دا کڈس ان مائی بیچ ڈڈ ناٹ نو واٹ دا فیلڈ از اباؤٹ, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جن بچوں کا ایم ڈی کیٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا یا جن کا فارما کا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہوا ہوتا وہ پھر مائکرو پڑھنے آ جاتے ہیں یا بایو کیمسٹری پڑھنے آ جاتے ہیں. تو زیادہ تر بچے وہی والے تھے. اینڈ آئی واز ون آف دا فیو پیپل, اور مے آئی سے آئی واز دا اونلی ون جو اپنی پسند سے مائکرو پڑھنے آئی تھی. مطلب آئی چوز ٹو بی دیر, موسٹ آف دا کڈس ور دیر بیکاز دے ہیڈ نو چوائس, ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. تو بہت سارے بچوں کو یہ تھا, کچھ تو یہ مائنڈ سیٹ لے کے آئے تھے کہ ابھی واپس ایم ڈی کیٹ دینا ہے, لیکن کچھ جو جنہوں نے کہا کہ بس چلو اب ہو گیا, ان کو پھر میں نے گائیڈ کیا کہ بھائی یہ فیلڈ ہے, اس میں ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. اور مجھ سے مطلب آئی اسٹل ریممبر a lot of girls were asking کہ اس کا اسکوپ کیا ہے, اس ڈگری کا اسکوپ کیا ہے, اس ڈگری میں جابس کہاں ملیں گی, اس ڈگری میں کیا ہوتا ہے. تو مطلب دیٹس ویئر آئی فیلٹ, ایک تو مجھے گریٹیٹیوڈ بہت فیل ہوا تھا اس وقت کہ مطلب آئی ہیڈ دا پریولیج کہ میرے پاس ایسے ریسورسز, ایسے لوگ تھے جن سے مجھے ایک انسائٹ مل گئی تھوڑی اس فیلڈ کے بارے میں. لیکن ابھی اتنے سارے بچے آئے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ایگزیکٹلی, دے ہیو نو آئیڈیا, دے آر سو کنفیوزڈ, ان کو کون بتائے گا. تو یو نو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ میکنگ فرینڈز, ایون کہ میں اسی طرح سب کو گائڈ کری ہوتی تھی. انفیکٹ ون آف دا گرلز ان مائی بیچ ہی تھاٹ میں اس کی سینئر ہوں. تو آئی واز لائک نہیں بھائی میں آپ کی ہی بیچ میٹ ہوں. تو کہنے لگی پھر آپ کو اتنی نالج کیسے ہے؟ میں نے کہا بہن میں پڑھ کے آئی ہوں. تو جو ابھی تم بات کر رہی ہو نا, ہمارا یہ پلیٹ فارم اسٹارٹ کرنے کا ون آف دا مین ریزنز یہی ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے بچے, میں نے خود ایم ڈی کیٹ دیا اینڈ آئی واز لاسٹ. ویسے میرا موڈ نہیں تھا کوئی ایم ڈی کیٹ وغیرہ ایم بی بی ایس کی طرف جانے کا. آئی واز یو نو ٹرائنگ ٹو ڈو سائیکالوجی یا لٹریچر کی طرف, اس طریقے سے میرا نا ہیومینٹیز کی طرف میرا زیادہ وہ تھا. تو یہ پلیٹ فارم جو ہم نے اسٹارٹ کیا نا, اس کا سب سے مین ریزن یہی تھا کہ ہم بچوں کو گائڈ کریں کہ دے آر واسٹ فیلڈس, اور ہر فیلڈ کی ڈفرینٹ کریئر اپارچونیٹیز ہیں. آپ کس طریقے سے, اگر چلو آپ ان گائیڈیڈ آئے بھی ہو نا, تو اب کیا کرنا ہے یہاں پہ آ کے. تو ہم ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کو بلاتے ہیں اور وہ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہماری فیلڈ ہے. اور ابھی تک ہم نے 20 ایپیسوڈز وغیرہ آن ایئر ہمارے جا چکے ہیں, تو جس میں وہ ہم ہر فیلڈ کی, ہر ڈفرینٹ فیلڈ کی اسکوپ, کریئر اپارچونیٹیز اور کس طریقے سے اس میں ایکسل کرنا ہے, اس فیلڈ کی سافٹ اسکلز وغیرہ کیا ہیں, یہ سب ہوتا ہے. پھر ابھی تم بات کر رہی تھی, جیسے کہ یہ بات تو ہو گئی ہماری, تو پھر ابھی تم بات کر رہی تھی کہ تم لوگ کو فرسٹ ڈے ایک لسٹ دی گئی کہ یا تم لوگ کی سبسڈری ہے یا مائنرز ہیں, کہ ان میں سے تم لوگ کو چوز کرنا ہے. تو ہمیں بھی آرٹس والوں کو بھی سر سے ملتا ہے, بٹ واٹ از دا پروسیجر فار سائنس اسٹوڈنٹ کہ وہ کس طریقے سے اپنا سبسڈری یا مائنر کس طریقے سے چوز کرتے ہیں؟ کیونکہ آئی ہیو لسن کہ ان کو ان کے پرسنٹیجز کے بیسس پہ ملتا ہے. جی آپ نے بالکل صحیح سنا ہے. اوکے, تو بیسکلی کیونکہ جو مائکرو ہے اٹ از این اوپن میرٹ فیلڈ, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں دینا. آپ کا جو ایڈمیشن جب ہو رہا ہوتا ہے نا,
تو دیر از نو ایڈمیشن ٹیسٹ, دیر از نو انٹری ٹیسٹ, آپ نے بس اپنے فارمس جمع کرانے اور آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا. لیکن دا تھنگ از کہ جو کلوزنگ میرٹ ہوتا ہے نا, جو کلوزنگ پرسنٹیج ہوتی ہے وہ کافی ہائی ہوتی ہے, اسپیشلی مارننگ میں. ایوننگ کی پھر کمپیریٹیولی تھوڑی کم ہے, سوری. لیکن یہ ہے کہ جب آپ سبسیڈری سلیکٹ کر رہے ہوتے ہو نا, تو وہ پروسیس اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لسٹ دیتے ہیں جس میں آپ کے پاس بایو کیمسٹری, فزیولوجی, باٹنی, زولوجی, کیمسٹری اور بایو اسٹیٹسٹکس ہوتا ہے. اب جو کریم ہوتی ہے نا, جو 90s والے بچے ہوتے ہیں, ان کو بایو کیمسٹری اور کیمسٹری اور فزیولوجی میں جگہ ملتی ہے, کیونکہ یہ 2 ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جو 50 سے زیادہ بچے نہیں لیتے اپنے پاس. تو کریم جو ہے آپ کی ساری وہاں چلی جاتی ہے, مطلب ایگزیکٹلی. اس کے بعد جو باقی کے 4 آپ کے پاس بچتے ہیں نا, اس میں پھر آپ آرام سے لے لو. تو میں نے جو ہے بایو اسٹیٹسٹکس لیا تھا اور باٹنی لیا تھا, اور یہ دونوں میں نے اپنی پسند سے لیے تھے. ایک مسکنسیپشن بچوں کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ بایو کیمسٹری اور فزیولوجی ہی امپورٹنٹ ہے ایز اے سبسی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ باٹنی پڑھتے ہو یا آپ کیمسٹری پڑھتے ہو, بایو اسٹیٹس پڑھتے ہو, تو اس سے بھی آپ کو ہیلپ مل رہی ہے. انفیکٹ مائکرو بایولوجی کی 3rd ایئر 4th ایئر میں آپ کو بایو اسٹیٹسٹکس پڑھنی پڑتی ہے. اب ایز اے سبسی اسٹوڈنٹ مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ میں نے آدھی چیزیں آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں. آئی نو دا بیسکس. ایگزیکٹلی. اب بایو کیمسٹری والے کو بھی ہے یہ فائدہ, لیکن بایو کیمسٹری میں بھی چند چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ایز اے پری میڈیکل اسٹوڈنٹ آلریڈی پتہ ہوتی ہیں کہ مطلب آپ کا جو بایو کیمیکل مالیکیولز ہیں, آپ کا سارا کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹینس ہیں, اس کی تھوڑی بہت نالج تو آپ کو آلریڈی ہوتی ہے. اسی طرح فزیولوجی کی بھی آپ کو نالج ہوتی ہے کہ آپ کا ڈی این اے ہے, آپ کا سیلز ہیں یہ. تو آپ باقی فیلڈس کی طرف بھی جاؤ, مطلب آپ باٹنی بھی لے سکتے ہو, آپ زولوجی بھی لے سکتے ہو, آپ بایو اسٹیٹس بھی لے سکتے ہو. دیز فیلڈز آر ایکولی لائک دیز سبسیڈری سبجیکٹس آر ایکولی ایز گڈ, اور وہ آپ کے فائدے میں ہی آتی ہے, ورنہ وہ آپ کے سبسیڈری آپشن میں ہوتی ہی نہ. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ میں جو بھی اس فیلڈ مائکرو کو پرسو کرے گا فیوچر میں اس کو یہی بولوں گی کہ بھائی باقی سبسی کو بھی دیکھ لو, ان کو بھی تھوڑا پیار دے دو. تو پھر ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ واٹ از مائکرو بایولوجی. اس کے علاوہ کہ مائکرو بایولوجی کے اندر کتنی برانچز ہوتی ہیں اینڈ کتنی واسٹ فیلڈ ہے یہ؟ اچھا, دس از اے گڈ کویسچن, کیونکہ مائکرو بایولوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہی بڑی فیلڈ ہے. اٹس ویری ڈائیورس. ٹھیک ہے, پہلے تو ہم یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مائکرو آرگینزم سے ریلیٹڈ فیلڈس کیا کیا ہیں, جس میں آپ کا پہلے ہے وائرولوجی, وائرسز کی اسٹڈی جس میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ بیکٹیریولوجی ہے, مائیکالوجی ہے, آپ ایل جی کے بارے میں پڑھ سکتے ہو, آپ پروٹوزوا کے بارے میں. یہ فیلڈز ہیں اگر آپ نے ان میں کچھ جا کے فیوچر میں کرنا ہے. اس کے علاوہ ہم اگر دیکھیں تو دیر از انوائرمنٹل مائکرو بایولوجی, دیر از فوڈ مائکرو بایولوجی, کلینکل مائکرو بایولوجی. اس کے علاوہ جینیٹکس, مائکروبیل جینیٹکس ہے, اور آئی ایم مسنگ ون تھنگ, امیونالوجی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر ہم مائکرو کی فیلڈس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو فیلڈس کو بھی ہم ایسے نہیں ڈسکس کریں گے, وہ ہم اس طرح بات کریں گے کہ مائکرو اپلائڈ کی طرف بھی جا رہی ہے اور ریسرچ کی طرف بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ اپلائڈ کی طرف جا رہے ہو تو آپ کا جو کریئر کی ٹریجیکٹری ہوگی وہ ہوگی آپ کی انڈسٹریز کی طرف. فوڈ انڈسٹری آ گئی, فرٹیلائزر انڈسٹری آ گئی, آپ کا ایگریکلچر کی طرف آ گئی, ایگریکلچر مائکرو بایولوجی آلسو ایگزسٹ, اور انوائرمنٹ کی طرف آ گئی. ٹھیک ہے, اور پھر اگر آپ ڈائگنوسٹکس کی طرف جاؤ تو آپ کی لیبس اور میڈیکل مائکرو بایولوجی آ جائے گی. تو مطلب بہت ساری فیلڈز ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہوتا, لیکن ہماری لائف جو ہے نا وہ بہت حد تک مائکرو آرگینزمس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بیز اگر اس دنیا سے ختم ہو جائیں, شہد کی مکھیاں, تو پولینیشن نہیں ہوگی, اور ہمارے جو پھول ہیں اور جو انوائرمنٹ ہے اس پہ بہت میجر افیکٹ پڑے گا, رائٹ, ایکو سسٹم پہ. اٹس دا سیم وتھ مائکرو آرگینزمس. اگر آپ مائکرو آرگینزمس کو ختم کر دو گے یا ان کو استعمال میں نہیں لاؤ گے نا, تو دیٹ ول ہیو اے ڈائریکٹ افیکٹ آن یور ایکو سسٹم. اسی طرح ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں آپ جو چیز کھا رہے ہو, آپ جو یوگرٹ کھا رہے ہو, آپ جو دوائیاں کھا رہے ہو, وہ سب کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہ مائکرو آرگینزم سے آ رہی ہیں. آپ جو ونیگر اپنے کھانے میں استعمال کر رہے ہو وہ مائکرو آرگینزم سے آ رہی ہیں. 10 طریقے کے پریزرویٹیوز ہیں اور انزائمز ہیں. ڈٹرجنٹس میں بھی آپ مائکرو بایولوجیکل پروڈکٹس یوز کر رہے ہو, انزائمز. تو مطلب ہر فیلڈ میں آپ کو کہیں نہ کہیں مائکرو بایولوجی سے ریلیٹڈ ان کا کوئی پروڈکٹ یا بائی پروڈکٹ ملے گا ضرور.
تو مطلب بہت زیادہ برانچز ہیں اس کی, ہر جگہ ہے, فرٹیلائزر میں بھی ہے. اور اب تو یہ ہے کہ اوبیسلی کیونکہ اتنی پلیوشن ہے اور انوائرمنٹ کا اتنا میجر فیکٹر ہے, تو ناؤ دیر از ریسرچ گوئنگ آن اباؤٹ بایو مالیکیولس, کہ آپ پولی ایسٹر جو بنا رہے ہو وہ بایولوجیکل پولی ایسٹر بناؤ. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں کہ مطلب یہ فیلڈ اور آگے کی طرف بھی جا رہی ہے اور زیادہ برانچ آؤٹ کر رہی ہے. تو ابھی تم ڈفرینٹ انڈسٹریز کے بارے میں بات کر رہی تھی, تو اسی سے ریلیٹڈ کیا کیا جاب اپارچونیٹیز ہیں اور کیا کیا اسکوپ ہے مائکرو بایولوجی کے اندر؟ اچھا, اگر ہم ایز اے پاکستانی سٹیزن مائکرو کے بارے میں بات کریں اور جاب اپارچونیٹیز کی, تو دے آر اینڈ لیس. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو آپ کا میڈیکل مائکرو بایولوجی یا ڈائگنوسٹکس ہے وہ آپ کے لیبس میں آ جاتا ہے. آپ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے ان کا, وہاں لگ سکتے ہو, ڈائگنوسٹک ڈپارٹمنٹس میں لگ سکتے ہو. اس کے علاوہ فوڈ انڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو دیٹ ان اٹ سیلف از اے ڈفرینٹ تھنگ, لائک اٹ ان اٹ سیلف از ویری ڈائیورس. ادھر آپ کوالٹی ایشورنس آفیسر کی طرح لگ سکتے ہو. کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ بایو ٹیکنالوجسٹ بھی کر سکتے ہیں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور مائکرو بایولوجسٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پروڈکشن سائٹ پہ بھی جا سکتے ہو, فوڈ بیوریج اور ڈیری کی پروڈکشن کی طرف. پھر آپ کی انوائرمنٹل انڈسٹری اگر آپ دیکھو تو آپ کا جہاں پہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, آپ وہاں آپ کی جاب لگ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ایگریکلچر میں بھی بہت اسکوپ ہے. اگر آپ ادھر رہنا چاہ رہے ہو ان پاکستان اینڈ یو وانٹ ٹو پرسو مائکرو ایز اے کریئر, تو ایگریکلچر مائکرو بایولوجی اور بایو فرٹیلائزرز بنانے میں, ان کے پروڈکشن میں بھی آپ کر سکتے ہو, اور کیمیکل فرٹیلائزرز انڈسٹری میں بھی آپ پروڈکشن کی طرف جا سکتے ہو. اچھا, اور اس کے علاوہ ریسرچ بھی یہاں ہو رہی ہے کافی حد تک, تو آپ ریسرچ کی طرف بھی جا سکتے ہیں. اور یہاں پہ جیسے آپ ٹرینڈس کو سمجھ سکتے ہو, پڑھ سکتے ہو, ایپیڈیمیولوجی پڑھ سکتے ہو, جس میں آپ ڈیزیزز کا پڑھو گے کہ آپ کس طرح جسٹ ٹو میک شیور کہ کوئی ڈیزیز اسپریڈ نہیں ہو رہا. جیسے CDC ہوتا ہے باہر, ڈیزیز سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول, یہاں پہ بھی اس سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے, تو یو کین ورک دیر ایز ویل. تو جو پاکستان میں کوئی ہے CDC سینٹر, کیونکہ اف یو نو اینی؟ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ایگزیکٹ آرگنائزیشن, لیکن ایک تو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیزز اس پہ کام کر رہا ہے, ریسرچ کر رہا ہے. اس کے علاوہ دیر از اندر ون وچ آئی ڈونٹ ریکال رائٹ ناؤ. ایک اور بھی تو ہے نیپا کے پاس. ہاں, اسی کی بات کری میں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفیکشس ڈیزیزز, لیکن ان کا زیادہ تر ریسرچ بیسڈ ہے. وہاں پہ اپلائڈ کام نہیں ہو رہا, وہاں ریسرچ ہو رہی ہے. ہاں, ریسرچ بیسڈ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہاسپٹلس وغیرہ میں بھی آپ ایپیڈیمیولوجیکل ٹرینڈس اور ڈیموگرافکس پہ ریسرچ کر سکتے ہو. تو یہ تو ہم نے اپلائڈ کی بات کر لی نا, کہ آپ اپلائڈ مائکرو بایولوجی کر لی آپ نے, جہاں آپ کو یو ہیو ٹو لائک بی دیر آن گراؤنڈ, آپ کا کام چل رہا ہے. اور فارماسیوٹیکل انڈسٹریز بھی بہت زیادہ اس وقت بوم پہ ہیں, اور فوڈ انڈسٹری بھی بہت زیادہ بوم پہ. تو اگر کسی نے کریئر پرسو کرنا ہے تو دیز ٹو آر گریٹ فیلڈس. اس کے علاوہ ریسرچ میں جو اس وقت سب سے ڈیمانڈ میں ہے وہ ہے جینیٹکس اور میٹا جینومکس, جس میں ہم پورا پڑھ رہے ہیں کہ مائکروبیل لائف اور لائف اٹ سیلف اسٹارٹ کہاں سے ہوئی. اور جینیٹک انجینئرنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کا آج کل اسکوپ ہے, اور زیادہ تر جو ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اور مائکرو کی فیلڈ میں جو کام ہو رہا ہے نا, وہ انہی چیزوں پہ ہو رہا ہے. جین اس کو ایڈٹ کرنا, جیسے کرسپر ٹیکنالوجی ہوتی ہے یا جینیٹک انجینئرنگ ہوتی ہے, اس سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے. اور دوسرا جو میجر سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے وہ میڈیکل مائکرو بایولوجی کی فیلڈ میں ہو رہا ہے, جس کو اگین ہم فارما سے وہ کر سکتے ہیں کنیکٹ. وہ ہے اینٹی بایوٹکس کے اوپر, دا پروڈکشن آف نیو اینٹی بایوٹکس. کیونکہ ایک میجر جو ہمارے پوری دنیا میں جو رسک فیکٹر ہے, ایک میجر جو ایشو ارائز ہونے والا ہے ان اے فیو ایئرز, دیٹ از اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس یا اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. جو ہے بیسکلی یہ کہ لوگ اینٹی بایوٹکس کو مس یوز کرتے ہیں, اور مطلب بہت کامنلی یوز کرتے ہیں, اور بات بات پہ کھا لیتے ہیں, اس کو پراپر ڈوز نہیں لیتے, بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی باڈی ریزسٹنٹ ہو رہی ہے. تو اس چیز پہ بہت ریسرچ چل رہی ہے کہ جیسے نئے اینٹی بایوٹکس بنائیں, نئے پروڈکٹس بنائیں جو ڈفرینٹ اسٹرینس پہ, بیکٹیریا پہ یا ڈفرینٹ بیماریوں پہ افیکٹ کریں. کیونکہ دا تھنگ وتھ مائکرو آرگینزمز از کہ وہ میوٹیٹ بہت جلدی کرتے ہیں, وہ اپنا اسٹرکچر, اپنا شیپ بدل کے بار بار آتے ہیں. ایگزیکٹلی, دے آر ایوالونگ.
तो वी हैव टू इवॉल्व विद दैट. For example, COVID, people think कि COVID is a new disease. It's not. It was pre-existing. It just mutated. तो वो पहले SARS था, फिर मार्स था, फिर वो SARS-CoV-2 आया, कोविड का नाम जिसको हमने दिया. फिर कोविड के भी मल्टीपल वेरिएंट्स आए. एग्जैक्टली, आपके पास ओमिक्रॉन था, आपके पास डेल्टा था. तो जैसे हमें जो वैक्सीन लगी थी वो SARS-CoV-2 के लिए लगी थी. It would not work against Delta or Omicron. That is why a lot of people got sick even after getting the vaccine. तो वैक्सीन प्रोडक्शन में भी बहुत आपका रिसर्च चल रही है. तो रिसर्च का तो बहुत स्कोप है, यहाँ पे भी है, बाहर मुल्कों में भी है. तो आई वुड सजेस्ट पीपल गो टूवर्ड्स रिसर्च बिकॉज इट इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग. रिसर्च विल नेवर स्टॉप, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, माइक्रोबायोलॉजी हो या कोई भी फील्ड हो. रिसर्च की तरफ आई वुड से पीपल शुड गो टूवर्ड्स रिसर्च रादर देन अप्लाइड, क्योंकि उसमें बहुत आपके पास स्कोप है. देयर इज़ सो मच टू डिस्कवर, देयर इज़ सो मच ऑफ लाइफ दैट वी हैव नॉट डिस्कवर्ड येट. और उसी तरह आई फॉरगॉट टू मेंशन 2 फील्ड्स जो है मरीन बायोलॉजी आपकी, इसमें आप पूरा मरीन ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हो, और फिर आपको पता है अब रिसेंट टाइम्स में देयर इज़ अ न्यू ब्रांच इट्स कॉल्ड एक्सो माइक्रोबायोलॉजी. स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जा रहा है. मतलब उन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको यहाँ से आप ले जा रहे हो स्पेस में, और फिर उनको वहाँ अगर आप कल्टिवेट करो, मतलब उनको ग्रो करो, तो वो उन हार्श कंडीशंस में भी ग्रो हो रहे हैं. तो सी देयर इज सो मच गोइंग ऑन ऑलरेडी. तो दीज आर सम थिंग्स दैट पीपल शुड कंसिडर. मतलब जब वो अपनी फील्ड चूज़ कर रहे होते हैं, उनको देखना चाहिए कि हर फील्ड कहाँ तक ब्रांच आउट कर रही है और कितना इंटरेस्टिंग है. तो अभी तुम लास्ट में यही बता रही थी कि रिसर्च इज़ वेरी वास्ट और इट्स अ नेवर एंडिंग फील्ड या थिंग. तो तुम लोग फाइनल ईयर में एज अ थीसिस, मतलब रिसर्च थीसिस या FYP क्या करते हो, मतलब व्हाट आर द ऑप्शंस? फाइनल ईयर में वी गेट द ऑप्शन टू डू ईदर और. तो आपके मेरिट पे आपके जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो आपके थर्ड ईयर बेसिकली थर्ड ईयर में जो आपके नंबर आए होते हैं, मार्क्स आए होते हैं, जो GPA बन रही होती है ना, उसके हिसाब से you either get to do a thesis or FYP. कुछ बच्चे willingly FYP लेते हैं और जिनको बाकी में रिसर्च का शौक़ होता है वो फिर थीसिस लेते हैं. थीसिस इज़ ऑब्वियसली अ लिटिल डिफ़िकल्ट, लेकिन जिसको शौक़ है वो फिर कर सकता है, कर लेता है. और फिर यही है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो MPhil भी ऑफ़र कर रहा है और फर्दर स्टडीज़ में ना PhD भी ऑफ़र कर रहा है. तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अब्रॉड नहीं जाते, दे प्रेफर टू स्टडी हेयर बिकॉज वी हैव द बेस्ट फैकल्टी. हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज जो हमारे डिपार्टमेंट से बच्चे निकल रहे हैं उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी बेस बहुत अच्छी बनाई जाती है एज बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ KU. तो इट्स ग्रेट, द टीचर्स एंड ओवरऑल जो आपकी फाउंडेशन बना रहे हैं वो दैट इज़ ग्रेट. तो अभी तुम लास्ट टाइम थोड़ी देर पहले बता रही थी कि ICCBS तो जो है वो माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है. व्हाट आर सम अदर प्लेसेस जहाँ पे इंटर्नशिप्स मिल रही होती हैं माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट को, या माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकता है? अच्छा, फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो ज़्यादातर रिसर्च बेस की तरफ जाते हैं. तो उनके लिए अगेन ICCBS और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ या कोई भी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में अगर कोई रिसर्च प्रोग्राम हो तो दे कैन अप्लाई देयर. बट एज अ थर्ड ईयर स्टूडेंट या अगर एज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट आप करना चाह रहे हो तो आई वुड से कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है लेबॉरेटरीज़ में. उधर आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि जो इक्विपमेंट है और जो मशीन्स हैं वो कैसे चल रहे हैं. उसके अलावा किसी भी डायग्नोस्टिक लैब में आप चले जाएँ, वहाँ आपको इंटर्नशिप मिल रही है. आपको फूड इंडस्ट्री में मिल जाएगी एज अ क्वालिटी अश्योरेंस ट्रेनी, और किसी भी फर्टिलाइज़र कंपनी में आपको मिल सकती है इंटर्नशिप. और मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा भी होता है कि फोर्थ ईयर में आपके अपने टीचर्स आपको रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप्स भी ऑफ़र करते हैं. तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में भी आपको इंटर्नशिप मिल सकती है प्रोडक्शन की तरफ या अगेन क्वालिटी कंट्रोल की तरफ. तो दीज आर सम ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. लेकिन ये है कि आपको मतलब यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस एंड ऑब्वियसली तो हाउ डू यू एक्सप्लोर जो है वो इंटर्नशिप्स किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे होते हैं? ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं या कौन सी वेबसाइट्स हैं या कौन से लिंक्स हैं जिससे आप जो है वो इंटर्नशिप जो है वो एक्सप्लोर करते हैं? अच्छा, व्हेन इट कम्स टू डायग्नोस्टिक लैब्स, कुछ लैब्स का तो ये है कि उनकी ओपनिंग का आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है.
لیکن زیادہ تر لیبس کا یہ کہ یو ہیو ٹو گو دیر ٹاک ٹو دیم اینڈ بک یور سلاٹ, کیونکہ اوبیسلی اتنے سارے بچے لیبس میں انٹرنشپ کرے ہوتے ہیں, جس میں مائکرو بایولوجسٹ بھی ہوتے ہیں اور فزیولوجی والے بچے بھی ہوتے ہیں. تو کچھ لیبس جن کا میں نام لوں جو اچھی انٹرنشپس پرووائڈ کرتی ہیں, وہ چغتئی ہے اور عیسیٰ لیبارٹری ہے, جنا والے کراتے ہیں, اے کے یو بھی کراتا ہے, لیکن اے کے یو کا جو پروگرام ہے وہ پیڈ ہے اور وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتا. لیکن دے ڈو ہیو اے لیبارٹری کورس, جو اگر آپ نے میڈیکل مائکرو کی طرف جانا ہے اور ڈائگنوسٹکس کی طرف جانا ہے تو وہ 1 سال کا ایک لیب کورس آتا ہے, وہ آپ کر سکتے ہو, جس میں آپ کو ایک اکوپمنٹ کا سارا آئیڈیا ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, بڑی بڑی کمپنیز, آپ بروکس فارما لے لو یا آپ ایبٹ لے لو, جی ایس کے لے لو اور آپ اینگرو لے لو, ان سب کی ویب سائٹس پہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. اور ان کی ویب سائٹس پہ پورا پروسیس بھی ہوتا ہے. جیسے بروکس والے ہیں, وہ آپ سے ٹیسٹ لیتے ہیں, انٹرویو لیتے ہیں, پھر آپ کو انٹرنشپ دیتے ہیں. اور اسی کی طرح جیسے فوڈ انڈسٹری میں اگر آپ جا رہے ہو تو ہلال فوڈ ہے, شان ہے, نیشنل ہے, ان کی بھی ویب سائٹ پہ آپ کو سب مل جائے گا. یا تو سب سے بیسٹ ہے کہ لنکڈ ان پہ آپ ان کے کسی بھی HR کے ممبر سے PR بناؤ, کانٹیکٹ کرو, اور وہ پھر آپ کو گائڈ کر دیں گے خود ہی. لیکن زیادہ تر جو کمپنیز ہیں نا, وہ آپ کو سب اپنی انفارمیشن ویب سائٹ پہ ہی دیں گے. اینڈ لائک دے ہیو اے پراپر پروسیجر ویئر یو نو سینڈ یور CV اور آپ پھر انٹرویو دیتے ہو. جیسے اینگرو والوں کا بھی مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹیسٹ لیتے ہیں اپنی ہر انٹرنشپ کے لیے, صرف مائکرو کے لیے نہیں, ویسے بھی دے ہیو اے پراپر کرائٹیریا. تو آپ سے ٹیسٹ لیں گے, پھر انٹرنشپ دیں گے. لیکن میڈیکل لیبس کا یہ ہے کہ وہ آپ کو یوزلی آفر کر دیتے ہیں. تو ابھی تم نے بہت ساری ایگزامپلس دی کہ یہاں آپ اپارچونیٹیز ہنٹ کر سکتے ہو. اسی طریقے سے اگر جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں, اپنا 4 ایئر کورس پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کون سی وہ ایکسٹرنل ریسورسز ہیں جو بچے کو پتہ ہونا چاہیے, وہ وہاں سے ہیلپ لے سکتا ہے؟ اچھا, ایکسٹرنل ریسورسز کی اگر بات کریں تو سب سے بیسٹ جو ریسورسز, جو میرے حساب سے جو سب سے بیسٹ ریسورس ہے, جو میں خود بھی یوز کرتی ہوں, دیٹ از یوٹیوب. یوٹیوب از یور بیسٹ فرینڈ. یوٹیوب یونیورسٹی. ایگزیکٹلی. اور دا تھنگ از کہ جب آپ مائکرو بایولوجی کا کوئی چیپٹر پڑھ رہے ہوتے ہو, ایسے فار ایگزامپل آپ جینیٹکس پڑھ رہے ہو یا بیکٹیریا یا وائرس کی انیٹمی, ان کے اسٹرکچر کے بارے میں پڑھ رہے ہو, تو یو نیڈ ٹو ویژولائز دیز تھنگس. تو اٹس بیٹر کہ آپ اینیمیشن کے فارم میں دیکھو, تو دیٹ گیوز یو اے بیٹر آئیڈیا کہ یار یہ ہو رہا ہے یا ایسا ہو رہا ہے یا اچھا ایسا ہوتا ہے. اور وہ آپ جب اینیمیشن کے ساتھ دیکھتے ہو نا, تو یو گیٹ اے بیٹر آئیڈیا آن اٹ, لائک بیٹر گراسپ آن اٹ. اس کے علاوہ اگر آپ ویسے ہی آپ کو مائکرو سے ریلیٹڈ نالج چاہیے یا آپ ان ٹچ رہنا چاہتے ہو ود دا کرنٹ ریسرچ اور سم تھنگ, تو دیر از دس ویب سائٹ اینڈ دیر دس association, it's called the microbiology society. ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی نیوز آرٹیکلز وغیرہ اور جاب اپرچونیٹیز وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی ریسنٹلی جو میں نے چیز ڈسکور کی ہے کہ اف یو آر آن لنکڈ ان اینڈ یو آر فالوئنگ, آپ کی کنیکشن میں لوگ ہیں اس طرح کے جو مائکرو پڑھ چکے ہیں یا پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, ان کے تھرو بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. صرف پڑھائی سے ریلیٹڈ نہیں, بٹ پریکٹیکل لائف, مطلب پریکٹیکل اپلیکیشن کے حساب سے بھی. 2 ویب سائٹس دیٹ آئی یوز الاٹ. ایک تو ہے microbi-notes.com, اس پہ بہت اچھا لکھا ہوا ہوتا ہے اینڈ اٹس اوتھینٹک, اور مطلب جو اس پہ نالج ہے وہ ساری اوتھینٹک ہوتی ہے. اس کے علاوہ بائجوس کے نام سے ایک ہے, اٹس این انڈین ویب سائٹ آئی بلیو, وہاں پہ بھی نوٹس وغیرہ بہت اچھے ہوتے ہیں. اور باقی تو یوٹیوب زندہ باد. تو آپ کو یوٹیوب سے, آپ وہی بات ہے, آپ اپنا ٹاپک کا نام لکھیں اور وہ سب آپ کے سامنے اینیمیشنز آ جائیں گی, 5 منٹ سے لے کے 5 گھنٹے تک کی. اب آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے آپ نے کیا دیکھنی ہے. صحیح ہے. ابھی ہم ریسورسز کی بات کر رہے تھے, تو فیوچر اسپیکٹس کیا ہوں گے مائکرو بایولوجی کے؟ واٹ آر سم فیوچر ایکسپیکٹس؟ فیوچر جو ہے مائکرو کا, اب دا تھنگ از کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اتنی ساری, اور AI کا زمانہ آ گیا ہے, اور ہر چیز کو ہم لوگ ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں. تو دا فیوچر آف مائکرو بایولوجی از سم ویئر ان AI. یہ ایک تھریٹ بھی ہے ہمارے لیے اور ایک فائدہ بھی ہے. تھریٹ ان اے سینس کہ جیسے ڈائگنوسٹکس ہے, تو اب جو آپ کو ایک ٹیسٹ کرنے میں یا فائلوجینیٹک, مطلب ریلیشن شپ 2 آرگینزمس کے بیچ میں جوڑنے کے لیے جو اتنی ریسرچ کرنی پڑتی ہے, وہ اب AI کے تھرو آپ کر سکتے ہو. اور آپ اپنا پیپر لوگ کر رہے ہیں, تھیسس میں ہیلپ لے رہے ہیں, وچ از فائن ایز لانگ ایز یو ڈو اٹ انڈر
مطلب ایز لانگ ایز یو کیپ اٹ ان کنٹرول. یہ نہیں کہ آپ پوری چیز اپنے اے آئی سے کر رہے ہو, لیکن آپ ہیلپ لے سکتے ہو. تو مطلب کیونکہ فیوچر میں یہ ہے کہ اے آئی ول اسٹارٹ ٹیکنگ اوور آر لائفز. تو یہ چیز ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی مائکرو میں انوالو ہو جائے گی, اور ابھی بھی ہو رہی ہے. جیسے بایو انفارمیٹکس آ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور بایو اسٹیٹسٹکس وغیرہ, یہ ساری جو میتھمیٹکس ریلیٹڈ فیلڈز ہیں, ڈیٹا انالیسس کی فیلڈز ہیں, یہ بہت زیادہ مرج ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہم جینس کو بہتر سمجھ سکیں, ڈیٹا کو بہتر انالائز کر سکیں. اور اے آئی سے یہ ہوگا کہ جو مائکروبیل ڈیٹا ہم جنریٹ کر رہے ہیں کسی بھی فیلڈ سے, مائکرو کی کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو ریسرچ میں, وہ ڈیٹا کو انالائز کرنا ول بی ایزیئر فار اس. تو ہمارا کام ایز اے ریسرچر, مائکروبیل ریسرچر, کام ہمارا کم ہو جائے گا. اور ڈائگنوسٹکس کی طرف جائیں تو مطلب آپ آرگینزم کے بارے میں ڈالو اور آپ کا پورا ڈائگنوسز ایک بن کے آ سکتا ہے اے آئی کے تھرو. تو یہ ہے کہ فیوچر میں ہم بہت زیادہ ٹیکنالوجیکل سائڈ پہ جا رہے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایز اے ریسرچر یا ایز اے مائکروبایولوجسٹ ہمارا کام ختم ہو رہا ہے. اٹس جسٹ دیٹ تھنگز ول بی ایزیئر فار اس ناؤ. جیسے بہت ساری چیزیں ایزیئر ہو رہی ہیں. بے شک ریسرچ پیپر وغیرہ جو ہے وہ آپ لکھوا سکتے ہو, بٹ آپ اس میں اپنا ہیومن ٹچ تو دینا ہے آپ کو. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح ہے. تو پھر یہ ساری بات تو ہو گئی مائکرو بایولوجی کی. اس کے علاوہ یور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ٹو, اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو یو آر اے ممبر آف CSR سوسائٹی, اس کے بارے میں کچھ بتائیں. جی, آئی ایم اے ممبر آف سیوک اینڈ سوشل رسپانسبلٹی سوسائٹی, جو کہ کراچی یونیورسٹی کی ایک آفیشیل سوسائٹی ہے. تو آئی ایم کرنٹلی سرونگ ایز دا ڈائریکٹر آف ٹیم ایکسٹرنل اینڈ پبلک ریلیشنز. اور اس کے علاوہ اگر ایکسٹرا کریکولر کی بات کریں تو میں جو گرین یوتھ موومنٹ کلب ہے, جو پرائم منسٹر کی طرف سے جو شروع ہوا تھا یہ گرین یوتھ موومنٹ, تو اس میں آئی ایم سرونگ ایز دا تھیمیٹک لیڈ فار واٹر کنزرویشن. تو پریٹی مچ کام سیم ہی ہے ہمارا. وی ورکنگ آن سسٹینیبلٹی اینڈ SDGs. جیسے CSR کی اگر میں بات کروں تو ہم بہت سارے ڈومینس پہ کام کر رہے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ون تھنگ. مطلب ہم دیکھتے ہیں سیوک اینڈ سوشل رسپانسبلٹی تو دماغ میں آتا ہے سوشل ورک. صرف سوشل ورک نہیں کر رہے ہم, وی آر آلسو ورکنگ آن ڈفرینٹ ڈومینس. جیسے آپ ایجوکیشن ہو گئی, یا آپ کے جتنے SDGs ہیں, ہم سب کو کچھ نہ کچھ کر کے ایونٹس کروا کے یا اویئرنیس کی طرف لے جا کے ہم کور کر رہے ہیں. اور مطلب ڈفرینٹ ہم اویئرنیس سیمینارس کرتے ہیں, ویبینارس کرتے ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس کرتے ہیں جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کرتے ہیں اپنے ساتھ, اور مطلب ڈفرینٹ ہماری ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں. ریسنٹلی ہمارا ایک ایونٹ ہوا تھا رینوویشن کے نام سے, جس میں ہم نے پورا ہماری جو تھیم تھی وہ سسٹینیبلٹی سے ریلیٹڈ تھی پوری. تو اس میں ہم نے بہت سارا اتنا اچھا ایونٹ تھا ماشاء اللہ کہ ہمیں آؤٹ آف کراچی سے بھی پورے پاکستان سے ہمارے پاس جو ہمارا فوٹوگرافی کمپٹیشن تھا اس کی انٹریز آئی تھیں. تو مطلب بڑا مزہ آتا ہے سوسائٹی میں. مطلب آپ کو ایک بریک ملتا ہے اپنی پڑھائی سے, اپنے ہیکٹک روٹین سے. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کہ یار سوسائٹی میں بھی کام ہی کرنا پڑے گا, اتنا کون محنت کرے, اتنے بزی شیڈیول میں کون ٹائم نکالے. بٹ آئی تھنک کہ اٹ از ایکولی ایز امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کام تو آپ نے کرنا ہے اوبویسلی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یو آر ہیونگ فن, اور آپ 4 لوگوں سے ملتے ہو, PR بنا رہے ہو, نیٹ ورکنگ کر رہے ہو, یو گیٹ ٹو لرن سو مچ. اور ایک آپ کو آن گراؤنڈ ایکسپیرئنس مل رہا ہے, چاہے وہ پلاننگ اینڈ لاجسٹکس کی ٹیم ہو, ایکسٹرنل پبلک ریلیشنز ہو, یا کانٹینٹ ہو, ایمبیسڈرز ہو. اب جیسے مطلب میرا ایکسٹرنل پبلک ریلیشن سے کیا تعلق ہے, لیکن میں نے جب CSR جوائن کی تھی تو میں نے اسی نیت سے کی تھی کہ کچھ الگ سے کرنا ہے. میں نے نہ میں PNL میں جاؤں گی, نہ میں کانٹینٹ میں جاؤں گی, مجھے جانا ہے ایسی ٹیم میں, ایسی چیز میں جو میں نے کبھی کی ہی نہ ہو. تو آئی وینٹ فار ایکسٹرنل پبلک ریلیشن, جس میں PR ڈرائیوز دینی ہوتی ہے, پروپوزل لکھنا ہوتا ہے, اسپانسرس کو اپروچ کرنا ہوتا ہے. تو مطلب فرسٹ سیمسٹر والی ردا کو پروپوزل لکھنا نہیں آتا تھا, لیکن تھرڈ ایئر والی ردا کو آتا ہے پروپوزل لکھنا. تو مطلب ڈگری کے ساتھ ساتھ مجھے CSR سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, اور ایک سینس آف سیلف بھی مل رہی ہے. اینڈ یو نو آئی گیٹ ٹو اسپینڈ ٹائم وتھ مائی friends and certain people who have a very good impact on my life, جو بہت اچھے طرح میری زندگی کو انفلوئنس کر رہے ہیں. مطلب تھرو CSR I've met some amazing people جن سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اینڈ آئی وڈ مطلب انکریج اسٹوڈنٹس کہ اگر آپ کی یونیورسٹیز میں یا اگر آپ کے KU میں کوئی سوسائٹی ہے تو یو شوڈ جوائن.
مطلب وہ اٹ پلیز اے ویری گڈ امپیکٹ ان یو. جیسے تم نے ابھی بولا کہ تم میں کوئی ایک کانٹینٹ رائٹنگ یا اس سائٹ پہ نہیں جانا ہے, تو سوسائٹیز سوسائٹیز جو ہیں آپ کو ایک کوئی نئی اسکل سکھاتے ہیں, اینڈ یو ہیو لرن اے نیو اسکل رادر اپارٹ فرام یور ڈگری. تو ہاؤ امپورٹنٹ آر کمیونیکیشن اسکلز اور ڈفرنٹ اسکلز امپورٹنٹ فار اے مائکرو بایولوجی اسٹوڈنٹ؟ اسکلس کی جیسے آپ نے بات کی تو یس, آپ کی جو سافٹ اسکلز ہیں وہ کافی پالش ہوتی ہیں. اگر آپ مطلب میری تو کافی ہوئی ہیں سوسائٹی کی وجہ سے, اور اگر اس کو میں اپنی ڈگری سے ریلیٹ کروں تو اگر آپ ریسرچ کی طرف جا رہے ہو یا اپنے فائنل ایئر میں بھی آپ اپنا اگر تھیسس کر رہے ہو تو آپ نے اپنا تھیسس جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کی سرٹن اسکلز, ایک اسکل سیٹ آپ کو ریکوائر ہے. آپ کی وربل اور ریٹن کمیونیکیشن اچھی ہونی چاہیے, پروفیشنلزم ہونا چاہیے, ٹائم مینجمنٹ ہونی چاہیے, اٹینشن ٹو ڈیٹیل ہونا چاہیے, اور انالیٹیکل اسکلز ہونی چاہیے. تو دیز آر سیٹ آف اسکلز جو ایک اسٹوڈنٹ میں اور ایک مائکرو بایولوجی اسٹوڈنٹ میں اسپیشلی ہونی چاہیے. کہ آپ اگر ریسرچ کر رہے ہو, اپنا پیپر پریزنٹ کر رہے ہو, یا آپ کسی چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہو اپنی ریسرچ کو, تو آپ کس بیسس پہ کرو. یو شوڈ ہیو دیٹ پرسویشن پاور, بٹ آلسو پروفیشنلزم جب آپ بات کر رہے ہو. اس کے علاوہ بھی آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں, کسی بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہو, تو یو شوڈ نو کہ مطلب جو ورک ایتھک کیا ہوتا ہے اور کس طرح آپ نے اسپیس میں کام کرنا ہے. تو آئی تھنک سافٹ اسکلز آر ایکولی ایز امپورٹنٹ فار اے مائکرو بایولوجی اسٹوڈنٹ. سر یہ تو ہماری یہ ساری بات ہو گئی کہ ہاؤ سوسائٹی امپیکٹس یو ایز این انڈیویجول. تو اب بہت سارے لوگوں کو جوائن کرنی ہوگی کہ وہ تو پھر سی ایس آر یا ڈفرینٹ سوسائٹیز, اسپیشلی سی ایس آر جو کے یو کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ کس طریقے سے جوائن کریں؟ اچھا, دا تھنگ از کہ کے یو کی جب سی ایس آر کی جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے نا, تو ہم اپنے سوشل میڈیا پہ سب سے پہلے اناؤنس کرتے ہیں. ہمارا سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو سی ایس آر کے نام سے مل جائے گا انسٹاگرام پہ. تو ہم فارمز اپنے ریلیز کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے پوری پراپر اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی فارمز ریلیز ہونے والے ہیں, اور وہ آپ کو جو ہمارا انسٹاگرام کا بایو ہے وہاں پہ فارم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم پی آر ڈرائیوز پراپر دیتے ہیں. وی اسٹارٹ اے منتھ بفور ریکروٹمنٹ. ہم 1 مہینہ پہلے سے جا کے بچوں کو بتاتے ہیں سوسائٹی کے بارے میں, بیکاز اوبیسلی اٹس اے بگ یونیورسٹی, ناٹ ایوری بڈی نوز اباؤٹ ڈفرینٹ سوسائٹیز. تو ہم پراپر پی آر ڈرائیو دیتے ہیں, اور بچوں سے ان کا نام, جو انٹرسٹیڈ ہوں ان سے ان کا نام, کانٹیکٹ نمبر اور ای میل دیتے ہیں. تو جن کے ہمارے پاس کانٹیکٹ انفو ہوتی ہے ان کو ہم خود بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہم ان کو فارمز اور وغیرہ بھیج دیتے ہیں. باقی پروسیس سمپل ہے, یو جسٹ فل دا فارم, آپ اپنی ٹیم سلیکٹ کرو, پھر اس کے بعد آپ کو انٹرویو کی کال آتی ہے, آپ انٹرویو دو, اینڈ دین آگے فنگرس کراسڈ کہ آپ کا انٹرویو اگر اچھا ہے تو ہم آپ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. ایون فار دا ممبر, اگر اف یو وانٹ ٹو جوائن ایز اے ممبر. یس, ایز اے ممبر کے لیے بھی آپ کو پراپر ایک فارم فل کر کے انٹرویو دینا پڑتا ہے, جس میں لیکن انٹرویو میں بالکل آپ سے لائک اٹ وونٹ بی لائک اے جاب انٹرویو. اوبیسلی بہت بیسک آپ سے سوال پوچھتے ہیں, آپ جو بھی آپ نے ڈومین سلیکٹ کیا ہے اس سے ریلیٹڈ پوچھیں گے کہ کیا کوئی پرائر ایکسپیرینس ہے یا نہیں ہے, یا کیوں جوائن کی, اور سی ایس آر کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا پتہ ہے سوسائٹی کے بارے میں, یا کیا آپ نے کوئی ایونٹ اٹینڈ کیے. بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں نے سی ایس آر کے ایونٹس اٹینڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ دین اس سے تھوڑا انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ آ کے فارمس فل کر لیتے ہیں. تو بیسک کویشچنز ہوتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا اباؤٹ دا پرسن. لیکن آئی تھنک ڈپینڈ جو کرتا ہے نا زیادہ تر وہ آپ کے فارم پہ کرتا ہے. تو فارمز میں جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ آئی وڈ سجیسٹ کہ اگر کوئی جوائن کرنا چاہ رہا ہے تو اچھے آنسرز دے, اور سوچ سمجھ کے اپنی ٹیم سلیکٹ کرے. اور مطلب اگر کوئی آ رہا ہے سوسائٹی میں تو اس نیت سے آئے کہ کچھ کرنا ہے, کچھ کام کرنا ہے. تو بس دیٹس آل آئی ووڈ لائک ٹو سے اباؤٹ سی ایس آر. تو آفٹر دیٹ اب کچھ اینڈنگ ریمارکس اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے لیے؟ اچھا, اینڈنگ ریمارکس جو میں لوگوں کو, کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو اس کو میں یہ دینا چاہوں گی کہ یو شوڈ لک آؤٹ سائڈ دا باکس اینڈ یو شوڈ تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس ایز ویل. مطلب بہت ساری فیلڈز ہیں, اور آپ کے یو ہی دیکھ لو, وی ہیو 50 ڈپارٹمنٹس, 58 ڈپارٹمنٹس, 50+ ہو گئی ہے. اتنے سارے ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس ہیں, تو وہ اور اتنے سالوں سے ہیں, تو وہ ایسے فالتو تو نہیں ہوں گے نا. اوبویسلی کچھ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں, کچھ نہ کچھ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ دنیا میں ہے, جابس بھی ہیں. تو آئی وڈ سجیسٹ اسٹوڈنٹس کہ تھوڑا خود سے اپنے شیل سے نکلیں, اور اپنے طرف سے لائک خود سے یہ ذمہ داری لیں اور ریسرچ کریں, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ریسرچ کریں, یا کہیں کسی سے کچھ سن رہے ہیں تو اس چیز پہ ریسرچ کریں. مطلب بیسکلی ریسرچ والی جو عادت ہے نا
وہ ہونی چاہیے بچوں میں. مطلب ذرا سا کچھ ہو گیا تو ہم لوگ کوئی سیلیبریٹی گوسپ مل گئی تو فوراً فون اٹھا لیتے ہیں, لیکن ریسرچ کرنے کے لیے فون نہیں اٹھاتے. ریسرچ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے پورا پیپر لکھو. ریسرچ کا مطلب یہ کہ آپ نے اگر سنا ہے کہ یہ ایک, جیسے میں نے مائکرو کا سنا, اب مجھے زیادہ آئیڈیا تو نہیں تھا فیلڈ کے بارے میں نے گوگل کھولا, گوگل سے انفارمیشن نکالی, آئی ڈیڈ مائی اون ریسرچ. تو یہ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یو شوڈ اسٹارٹ ریسرچنگ آن سرٹن تھنگس. کوئی بھی ٹاپک آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے, کوئی نئی انفارمیشن آپ کو ملی, آپ اس کو پڑھو, اس چیز کی ڈیٹیل میں جاؤ, اپنے جو جنرل نالج ہے اسے انکریز کرو, اینڈ یو شوڈ ریسرچ. اب جیسے میں ہوں, مجھے بکس پڑھنے کا شوق نہیں ہے, مجھ سے بکس نہیں پڑھی جاتی بیکاز آئی ایم اے ویری سلو ریڈر, اور میرا بہت بیچ میں آ کے انٹرسٹ لوز ہو جاتا ہے. لیکن مجھے آرٹیکلس پڑھنے کا شوق ہے. میں کوئی بھی مطلب کوئی چیز پتہ چلے گی کہیں سے تو آئی ول ریسرچ آن اٹ. کوئی آرٹیکل نکالا, پڑھ لیا, کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ لی, یا کسی ایسے سے بات کر لی جس کو پتہ ہے, تو اپنی نالج انکریز کرو. تھینک یو سو مچ ردا فار کمنگ. آج بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اور مطلب آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ کے تھرو وی کین ریچ پیپل اور ان کو اس فیلڈ کے بارے میں پتہ چلے. اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ واٹ یو گائز آر ڈوئنگ, سو ہیٹس آف ٹو یو گائز. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھی آج کی کیجول گفتگو. اف یو لائک دس ایپیسوڈ اسٹے ٹیون فار مور. السلام علیکم. اچھا تھوڑا سانس لیتے ہیں. دیکھو مجھے آنسو آ گئے ہنس ہنس کے. اب مجھے ٹیشو چاہیے. ٹیشو ہے؟